السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 161 تا 163 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اللہ کا علم حاصل کر کے اس پر توجہ نہیں کرتے اور پھر اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ملاوٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور کا جو علم ہے، اس کلام مقدس کی سچی رہنمائی ہے، اس کو اس طرح پیش نہیں کرتے جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ آج علم، جس علم سے عقل پیدا ہوگی، دل میں روشنی پیدا ہوگی، سوسائٹیاں تشکیل پائیں گی، لوگ اللہ سے جڑیں گے، اللہ کی پہچان پیدا ہو، انسانیت میں عدل و انصاف پیدا ہو، مساوات آئے، رواداری آئے، امن و امان قائم ہو، خوشحالی آئے، اللہ کے وسائل اور اللہ کی نعمتیں ساری انسانیت تک پہنچیں۔ وہ سائنس، وہ ایجادات جو آج کے دور کا ایک پیٹرن جو ضروری ہے، جس پروسیس سے انسانیت غلامی سے نکلے، اللہ کی غلامی میں جائے۔ انسان آج انسانوں کا غلام ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو کفر اور شرک ہے۔ اصل میں تو اللہ کی غلامی ہے۔ فلسفہ توحید یہی تو ہے کہ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری غلامیاں ختم۔ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ تمہارا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، پھر سارے انسانوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک سجدہ جس کو انسان بڑا گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، جب اللہ کے سامنے کرے اور اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی تمام جسمانی صلاحیتیں اس کے سامنے جھکا دے، میرے عزیزو، یہ ہے سچا علم۔ جو چھپاتے ہیں، آپ نے پیچھے پڑھا، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ اور آج کے درس میں تو اگلی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا اس علم کا۔ آج اس سچے علم کا انکار ہو رہا ہے، آج توحید کا انکار ہو گیا۔ پچھلے آیات میں تو توحید کو چھپانا تھا، اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جس طرح صحابہ اکرام نے اس کا نظام بنایا، چھپایا انہوں نے، ان پر بھی لعنت۔ اور جنہوں نے انکار ہی کر دیا، کفر کیا اس کا، اس سچے علم کا انکار کر دیا، جس علم کے نتیجے میں
آزادیاں ملنی تھی، اللہ کی پہچان پیدا ہونی تھی، انسانوں نے انسانوں کے ساتھ جڑ کر وحدت انسانیت کی بنیاد پر ایک سوسائٹی تشکیل دینی تھی، تو کفر کیا۔ ان الذین کفروا، کفر کیا، ان کا انکار کر دیا۔ پھر وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اسی حالت میں، کفر کی حالت میں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، آج تو ہمارے مسلمان اس کا انکار کر رہے ہیں، اور سچے علم کو پھیلانے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج جھوٹ کا غلبہ ہے، جھوٹوں کا غلبہ ہے، جھوٹے مافیاز کا غلبہ ہے، سرمایہ پرستوں کا غلبہ ہے، ان کی عزت کی جا رہی ہے اور سچے علموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ سب انسانوں کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ چوتھی بات، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اس کفر کی حالت میں مر گیا، سچی جماعتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، منافقت کرتے ہوئے، اعلی کاری کرتے ہوئے، ایجنٹیاں کرتے ہوئے اور کفر اور شرک کرتے ہوئے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ جس پہ لعنت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پھٹکار ہوتی ہے نا، عذاب ہوتا ہے اس پر۔ آگے سنیے اللہ کی بات، اللہ فرما رہے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ ظالم مافیا آج جو دنیا میں اسلحے اور طاقت کی شدت پر اور اس کے زور پر انسانیت کو لوٹ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، میرے عزیزو، یہ تو ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے ہے۔ جب سچی جماعتیں اٹھتی ہیں، اعلیٰ ایمان پیدا کر کے اعلیٰ نظریہ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج بھی جو طاقتیں ان ظالموں کے خلاف اٹھی ہوئی ہیں، ان کی آزمائش تو ہونی ہے۔ یہ پیچھے آپ درس سن چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن کامیابی کس کو ہوگی؟ سچی جماعتوں کو ہوگی، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی تباہ ہوں گے یہ بدماش، آخرت میں بھی تباہ ہوں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے پھر یہ اعلان فرما دیا، یاد رکھو دنیا اور آخرت کی بقا اس میں ہے کہ سب سے پہلے اپنا فکر درست کرو۔ جس علم میں درست فکر نہ ہو وہ تباہی لاتا ہے، وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ لہذا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ ان سارے مافیا سے مت گھبراؤ، ظالمانہ نظاموں سے مت گھبراؤ، طاغوتی سسٹموں سے نہ گھبراؤ۔ کیوں؟ تمہارا معبود، تمہارا حکمران الہ واحد، ایک حکمران ہے، ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے۔ پھر اللہ نے لا سے ہمیں یہ یقین دلا دیا، ہمارے مزاج وہ ہیں جو بار بار بات سن کے پھر سمجھتے ہیں، فوراً نہیں سمجھتے۔ حالانکہ پہلے اللہ نے کیا کہا الہکم، تو وہی کافی تھا، نہیں، پھر فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا ہو مگر وہی ہے۔
الرحمن مہربان ہے، بے انتہا مہربان، مبالغے کا یہ صیغہ صفت ہے یہ۔ الرحیم یہ بھی مبالغے کی ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو سچی جماعتوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جب وہ کامیاب ہوتی ہیں تو الرحمن الرحیم ہے، اس کے تناظر میں پوری انسانیت پہ رحم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب اللہ کا دین غالب ہو، اللہ غالب ہوں، اللہ کی بالادستی ہو، تو ساری انسانیت میں برکات آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں۔ سارے وسائل تو میرے اللہ کے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما وہ ہے، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، جو زمین کے نیچے ہے، آسمان کے اوپر ہے، مالا اعلیٰ کا نظام ہے، اس کا رب تو اللہ ہے، تو پھر معبود تو وہ ہے۔ پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے، اور عبادت کو لفظوں میں ہوتی ہے، عبادت جزوی ہے۔ پیچھے عبادت پہ بڑی بات چیت ہم نے کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی عبادت اللہ کی بالادستی میں ہے، تمام شعبہ جات کی بالادستی، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تمام نظاموں اور اداروں میں اللہ کی پہچان، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ ہم اٹھیں رات سونے تک اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کے تابع ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے رہنمائی لیں، یہ ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بالادستی۔ اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں دنیا کی ترقی ہے، دنیا کے نظاموں کی ترقی ہے، اسی میں آخرت کی ترقی ہے، اور یہ ہے اللہ کی سچی جماعتیں جو رات دن اس کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔